یہ وجہ صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ سیکنڈ ریزن، سائنس ہم یہ کہتا ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن، مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن۔ آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے۔ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت، کیونکہ اس کو مینسٹریل سائیکل ہوتے ہیں۔ there are mental changes going on in a body, especially in the menstrual period، جو حیض کی حالت میں جو menstrual changes ہوتے ہیں، اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں یا کئی بیویاں ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئی ہیں، لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے، ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں، ویرنل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا، یہ سائنس کہتی ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband، کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے کہ اسلام ڈیگریڈز وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ ہسٹری آف بیبلونین سیویلائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیویلائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سیویلائزیشن میں خاتون کی عزت نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیویلائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیویلائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیویلائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑا دیا جاتا، زندہ گاڑ لیتے تھے اس کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا اور کس طریقے سے وہ قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین